بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کوتبہ کا معنی ہے فرض کر دینا، فرضیت کا معنی دے رہا ہے۔ علیکم تم پر، علیکم الصیام، الصیام صوم کی جمع صیام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ تو اب میں آپ کو ماہ رمضان کے متعلق، روزوں کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ ماہ رمضان کے جو ہم روزے رکھتے ہیں ان کے فقیہ مسائل میں عرض کروں گا۔ ماہ رمضان اور معین نظر اور نفل کا روزہ اس کے دن کے روزے کی نیت سے، یا مطلق روزہ یا نفل کے روزہ کی نیت سے، اگر رات سے لے کر آدھے دن سے پہلے تک کسی وقت نیت کر لے تو جائز ہے۔ یہ مسئلہ جامع صغیر میں بھی لکھا ہوا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے دوستوں کے قدوری رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ رات اور زوال کے درمیان میں نیت کا وقت ہے، اور صحیح پہلا قول ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ مسافر اور مقیم اور تندرست اور بیمار میں کچھ فرق نہیں۔ یہ مسئلہ عالمگیر میں بھی ہے اور باقی فقہ کی معتبر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ زوال سے پہلے نیت اسی وقت صحیح ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے کے بعد کوئی فعل روزہ کے مخالف اس سے ظاہر نہ ہو، اور اگر اس سے پہلے روزہ کے خلاف کوئی فعل اس سے ظاہر ہوا، مثلا کھانا کھایا یا کوئی مشروب پانی پیا یا کوئی چیز پی، اور جمع کرنا خواہ عمدن ہو یعنی جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، تو اس کے بعد نیت جائز نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ شرح طحاوی میں بھی موجود ہے اور باقی فقہ کی کتابوں میں بھی ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اگر دن میں نیت کرے تو یوں نیت کرے کہ میں جب سے دن شروع ہوا ہے تب سے روزہ دار ہوں، اور اگر یہ نیت کی کہ جب سے نیت کرتا ہوں تب سے روزہ ہے تو روزہ دار نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ جوہرۃ النجرہ کتاب ہے، عربی کی ہے، اس میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور سراج الوہاج میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ اور اگر ماہ رمضان کی کسی رات میں یا دن میں بے ہوش ہو گیا، عورت ہو یا مرد ہو، تو اگر زوال سے پہلے افاقہ ہو گیا اور روزہ کی نیت کر لی تو جائز ہے۔ مجنون کا بھی یہی حکم ہے جو عزیز المحترم میں نے بے ہوش کے متعلق عرض کیا۔ یہ مسئلہ محیط سرخسی میں لکھا ہے اور جو ہے فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور اگر ماہ رمضان میں دن کے شروع ہونے کے وقت کوئی شخص مرتد ہو گیا اور پھر مسلمان ہوا اور زوال سے پہلے جو ہے روزہ کی نیت کر لی تو وہ روزے دار ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی مسئلہ موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور افضل یہ ہے کہ جس چیز کی نیت دن میں کرنا جائز ہے تو اس کی نیت رات سے کرے۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور باقی بھی فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور نیز افضل یہ ہے کہ نیت کو معین کر لے، یہ اختیار ہے۔ یہ جو ہے شرح مختار میں لکھا ہے، یعنی جو میں نے مسئلہ عرض کیا ہے یہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اگر ماہ رمضان میں کسی اور واجب روزے کی نیت کی تو روزہ رمضان کا ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس حکم میں مسافر اور مقیم برابر ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مسافر رمضان میں دوسرے واجب کی نیت سے روزہ رکھے تو اسی واجب کا روزہ ہوگا، اور اگر نفل کی نیت کر لے تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ یہ مسئلہ کافی میں بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور ایسا یہ ہے کہ
وہ رمضان کا روزہ ہوگا۔ یہ مسئلہ محیط شخصی میں لکھا ہے اور باقی بھی فقہ کی کتابوں میں مسئلہ موجود ہے۔ اور مریض کا روزہ صحیح یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ہوگا، یہ مسئلہ کافی میں لکھا ہے۔ اور اگر ماہ رمضان کے بارے میں جو عرض کر رہا ہوں، اگر مسافر اور مریض روزہ میں یہ تخصیص نہ کرے کہ روزہ رمضان کا ہے یا کسی اور طرح کا، تو روزہ رمضان کا ہوگا۔ یہ محیط شخصی اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر خاص کسی دن روزہ رکھنے کی نظر کی منت کی تو اس کے دن کسی اور واجب کی نیت سے روزہ رکھا، مثلا رمضان کی قضا یا کفارہ کا، تو روزہ اس واجب کا ہوگا اور نظر کی قضا لازم ہوگی۔ یہ مسئلہ سراج الوحاج اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے اور یہی اصح ہے۔ اس صحیح مسئلے کو جو اس نے کہا ہے وہ ہے بحر الریق والا، یعنی بحر الریق میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ قضاء اور کفارہ میں شرط یہ ہے کہ رات سے نیت کرے اور نیت کو معین کرے۔ یہ مسئلہ نکایا میں لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اس نظر کے روزے کا بھی یہی حکم ہے جس میں خاص دن کی تخصیص نہیں کی۔ یہ مسئلہ سراج الوحاج اور عالمگیری میں موجود ہے۔ جس کو کافر قید کر کے لائے گئے ہوں، یعنی قیدی ہو گیا ہو، اس پر اگر ماہ رمضان کا مہینہ مشتبہ ہو جائے، پتہ نہ چلے کہ یہ ماہ رمضان ہے یا کوئی اور مہینہ ہے، وہ اپنی اٹکل سے، اندازے سے، خیال سے روزہ رکھے، تو اگر وہ زمانہ بعد رمضان کے ہوا، ایام تشریق وعید نہ ہوں، یعنی عید تو نیت روزے کی رات سے کی ہو تو روزے ادا ہو جائیں گے، اور اگر رمضان سے پہلے روزے کی ہے تو فرض روزے ادا نہ ہوں گے۔ یہ مسئلہ محیط شخصی اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اور ان روزوں میں قضا کی نیت شرط نہیں ہے، یہی صحیح ہے، اس لیے کہ اس نے یہ نیت کی ہے کہ جو رمضان کے روزے مجھ پر فرض ہیں ان کو ادا کرتا ہوں۔ یہ مسئلہ بدائع میں موجود ہے، عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اگر وہ روزے اس کے شوال میں واقع ہوئے تو اگر اس سال میں رمضان اور شوال دونوں 30 دن کے مہینے تھے یا دونوں 29 دن کے تھے تو اس پر 1 دن کی قضا لازم ہوگی، اور اگر رمضان 30 دن کا تھا اور شوال 29 دن کا تھا تو وہ 2 دن کی قضا لازم ہوگی۔ اگر ماہ رمضان 29 دن کا تھا اور شوال 30 دن کا تو کسی دن کی قضا لازم نہ ہوگی۔ اور اگر اس کے روزے ذی الحج کے مہینے میں واقع ہوئے تو اگر اس سال میں ماہ رمضان اور ذی الحج دونوں 30 دن کے یا دونوں 29 دن کے مہینے تھے تو اس پر چاروں کی قضا لازم آئے گی۔ اور اگر ماہ رمضان 29 دن کا تھا اور ذی الحج 30 دن کا تو 3 دن کی قضا لازم ہوگی، اور اگر رمضان 30 دن کا تھا اور ذی الحج 29 دن کا تھا تو 5 دن کی قضا لازم ہوگی۔ اگر وہ روزے اس کے ذی قعدہ یا کسی اور مہینے میں واقع ہوئے تو اگر ماہ رمضان اور وہ مہینہ 30 دن کا یا دونوں 29 دن کے تھے یا وہ مہینہ جو تھا پورے 30 دن کا تھا تو کوئی قضا لازم نہ ہوگی۔ اور اگر رمضان کا مہینہ 30 دن کا اور دوسرا مہینہ 29 دن کا ہوا تو صرف 1 دن کی قضا لازم ہوگی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور سراج الوحاج میں موجود ہے، آپ وہاں سے یہ حوالے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دارالحرب میں تھا اور وہاں اس نے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کئی سال کے روزے ماہ رمضان سے پہلے رکھے تو پہلے سال کے روزے بالاتفاق ادا نہ ہوں گے، کیونکہ ماہ رمضان فرض ہوتا ہے، ماہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ماہ رمضان میں روزے نہ رکھے تو قضا شوال میں رکھے، باقی مہینوں میں رکھے۔ اس نے ماہ رمضان سے پہلے روزے رکھ لیے ہیں، ماہ رمضان آیا بھی نہیں ہے تو اس لیے وہ روزے نہ ہوں گے، جب ہوں گے تب ہوں گے جب کہ وہ ماہ رمضان کے بعد رکھے گا۔ اب اس امر میں بحث ہے کہ دوسرے سال کے روزے پہلے سال کی قضا اور تیسرے سال کے روزے دوسرے سال کی قضا ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو فقیہ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر اس نے ان دونوں سالوں میں یہ نیت کی کہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہوں تو ادا ہو جائیں گے، اگر اس طرح نیت کی تو دوسرے سال کے روزے رکھتا ہوں تو ادا نہ ہوں گے۔ اور یہی مسئلہ اصح صحیح ہے، یہ محیط شخصی میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اگر ماہ رمضان کے 2 دن کی قضا واجب ہو تو یوں نیت کرے کہ میں اس ماہ رمضان کے
اس سے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہوں جس کی قضا مجھ پر واجب ہے، اور اگر پہلے دن کا تعین نہ کیا تو بھی جائز ہے۔ اور یہی حکم ہے اس صورت میں جب کہ اس پر 2 رمضان کے 2 دن کے قضا واجب ہوں۔ یہ مسئلہ مختار اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر اس نے صرف قضا کی نیت کی اور کچھ نیت نہ کی تو بھی جائز ہے، اگرچہ اس نے دن کا تعین نہ کیا۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں ہے اور فتاوی عالمگیری میں ہے۔ اگر ماہ رمضان میں کسی نے عمدن یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑا اور وہ فقیر ہے، اس سبب سے اس نے 61 دن کے روزے قضا اور کفارہ کے رکھے اور قضا کے دن کی تخصیص نہیں کی تو جائز ہے۔ فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ذکر کیا ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اگر وہ 2 مختلف چیزوں کی نیت کی جو تاکیداً اور فرض ہونے میں برابر ہے۔ آپ اس مسئلے کو شاید نہ سمجھیں کہ تاکیداً اور فرض، میں تاکیداً کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ مثلا کفارہ ظہار، کفارہ قتل کے روزے کی ایک ساتھ نیت کی، اس کو عزیزان محترم تاکیداً میں نے مسئلہ عرض کیا، یعنی تاکیداً اور فرض ہونے میں برابر ہے، جو میں نے اس کا خلاصہ عرض کر دیا، اور ایک دوسرے پر کچھ ترجیح نہیں، وہ دونوں باطل ہو جائیں گے، اور اگر ایک دوسرے پر ترجیح ہے تو جس کو ترجیح ہے وہی ثابت ہوگا۔ یہ مسئلہ محیط سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور پھر فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ بس اگر کسی نے ایک روزہ میں قضا رمضان اور نظر کی نیت کی تو بطور استحسان یعنی مستحب کے روزہ جو ہے وہ ماہ رمضان کی قضا کا ہوگا، اور اگر نیت منت یعنی اگر منت معین اور نفل کی نیت سے رات سے کی یا دن میں کی، یا نظر معین اور کفارہ کی نیت رات میں کی، تو بالاجماع وہ روزہ جو ہے نظر معین سے واقع ہوگا۔ یہ مسئلہ سراج الحاج اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اور اگر قضاء رمضان اور کفارہ ظہار کی نیت کی تو وہ بطور استحسان کے قضاء سے واقع ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر قضاء بعد ماہ رمضان اور نفل کی نیت کی تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے موجب ماہ رمضان کی قضا واقع ہوگی، اور روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ یہ مسئلہ ذخیرہ کتاب میں لکھا ہے۔ اور اگر کفارہ ظہار اور کفارہ قتل کی نیت کی یا قضاء رمضان اور کفارہ قتل کی نیت کی تو بالاتفاق روزہ نفل ہوگا۔ یہ مسئلہ محیط سرخسی میں بھی ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور اگر کفارہ اور نفل کی نیت کی تو بطور استحسان کے وہ روزہ کفارہ واجب ادا ہوگا۔ یہ مسئلہ ذخیرہ میں بھی موجود ہے اور کتاب فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اگر عورت نے حیض میں روزہ کی نیت کی پھر فجر سے پہلے پاک ہو گئی تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ یہ مسئلہ سراج الوہاج اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر روزہ میں قضا اور قسم کے کفارہ کی نیت کی تو ان دونوں میں سے کوئی روزہ نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعارض کی وجہ سے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تنافی کی وجہ سے، لیکن نفل ہو جائے گا روزہ۔ اس کو مسئلے کو فتاوی عالمگیری اور محیط میں موجود ہے، یعنی انہوں نے لکھا ہے۔ اگر طلوع فجر کے بعد قضا کے روزہ کی نیت کی تو قضا صحیح نہ ہوگی، لیکن نفل روزہ شروع ہو جائے گا تو اس کو توڑے گا تو قضا لازم آئے گی۔ یہ مسئلہ ذخیرہ میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کو ماہ رمضان کے روزے جو ہے ان کے بارے میں فقہ حنفی کے مسائل عرض کیے۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک تحصیل مرسی ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مسائل میں عرض کر رہا ہوں یہ فقہ حنفی کے مسائل ہیں، حدیث پاک سے ہیں، فقہاء کرام نے لکھی ہے۔ میں ان معتبر کتابوں سے جو ہے اخذ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور میں جو یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں مسائل آپ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو اور میرے لیے بھی دعائے خیر فرمائیں، مجھے بھی جو ہے ثواب ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تفسیر کرمانی کی بھی تفسیر کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، اور پھر میں ہائی لائٹ بھی کر رہا ہوں، اور نیٹ پہ یوٹیوب پہ آ رہی ہے جو ہے اپنا کرمانی ٹی وی پہ اور کرمانی ٹی وی 3 پہ بھی آ رہی ہے، اور طالب ٹی وی پہ بھی آ رہی ہے۔ آپ ان میں دیکھیں انشاءاللہ۔ آپ جو ہے میری تقریر اور میرا جو وائز ہے آپ سنیں گے انشاءاللہ، دینی اسلامی جو ہے یہ باتیں آپ سنیں گے، آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا اور اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔